مصنوعی ذہانت کمپیوٹر سائنس کا ایک ایسا ذیلی شعبہ ہے جس میں ذہانت سیکھنے اور کسی صلاحیت کو اپنانے سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ مستقبل کی پیش گوئی کے حوالے سے شہرت رکھنے والے ڈاکٹر رے کروزویل کا کہنا ہے کہ 2045 تک دنیا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جائے گی جب مشینیں عقل اور جدت ترازی میں انسانوں سے زیادہ ذہین ہو جائیں گی۔ کروزویل وہ مستقبل بین ہیں جن کی ماضی میں کی گئی 86% پیش گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں۔ کروزویل کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت ہمارے دماغ کو الیکٹرانک سرکٹ سے منسلک کر دے گی جو جسمانی خلیوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہوں گے۔ 2030 کی دہائی تک ہم انسانی دماغ اور شعور کو الیکٹرانک میڈیم سے نقل کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ بنیادی طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا AI انسانی دماغ کو بائی پاس کر کے اس سے کئی گنا زیادہ سوچنے سمجھنے اور پھر عمل کر دکھانے والی مشین تیار کرنے کی سائنس ہے۔ نصف صدی کے اس سفر میں تیز تر تحقیق کا یہ عالم ہے کہ آج مصنوعی انسانی دماغ امورٹیلٹی ٹیکنالوجی کی تخلیق کے منصوبے کا آغاز کر چکا ہے۔ مصنوعی ذہانت سائنس اور ٹیکنالوجی کو بام عروج پر پہنچانے کی ایک انسانی کاوش ہے۔ اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دینے والے سائنسدان جان میک کارتھی نے اس نوارد مضمون کو ایسی مشینیں بنانے کی سائنس قرار دیا تھا جو ذہانت رکھتی ہوں۔ اسے مزید آگے بڑھاتے ہوئے اسٹورٹ رسل اور پیٹر نورویگ نے اس پر اپنی کتاب میں مشینوں کی جگہ پہلی دفعہ انٹیلیجنٹ ایجنٹ کی اصطلاح استعمال کی، یعنی ایسے ایجنٹ جو پوری طرح اپنے ماحول کو سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت کے حامل ہوں تاکہ ماحول از خود ان سے برتاؤ کر سکے، جس سے نہ صرف انسان کے کام کرنے کی رفتار بڑھ جائے گی بلکہ آخری حد تک درست نتیجے کا حصول بھی ممکن ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کو انسانی تاریخ کا دوسرا بڑا انقلاب اور سنگ میل قرار دیا جاتا ہے۔ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے 4 بنیادی مکاتب فکر سے واقفیت ضروری ہے۔ پہلے مکتب فکر کے روح رواں رسل نورویگ اور جان ہاگ لینڈر ہیں، جن کے مطابق AI کا اصل مقصد ایسی مشینوں کی تیاری ہے جو بالکل انسانوں کی طرح سوچنے اور سمجھنے کی قدرت رکھتی ہوں۔ دوسرے مکتبہ فکر کا لب لباب یہ ہے کہ AI کے ذریعے مشین کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ نہ صرف پوری طرح اپنے ماحول کو سمجھتے ہوئے رد عمل دے سکے بلکہ سیکنڈوں میں انسان کے حسب خواہش افعال بھی سر انجام دے سکے، جس کی ایک قابل ذکر مثال روبوٹس ہیں جو ٹیکنالوجی میں روز افزوں ترقی سے اس قابل ہو گئے ہیں کہ فوری فیصلہ کر سکیں، لیکن اب بھی ان کے افعال بہت حد تک قابل پیش گوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کمپیوٹرز ساکن تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے متعلقہ شخص یا جگہ کے متعلق ویژول انفارمیشن فراہم کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہین مشینوں کی ایک جہت ہے۔ AI کے تیسرے مکتب فکر کا تعلق انسانی دماغ کو تسخیر کرنے کی صلاحیت سے ہے، یعنی ایسے ماڈلز بنائے جائیں جن کے ذریعے انسانی دماغ کو سمجھا جا سکے اور یہ جانا جا سکے کہ دماغ اپنے ماحول ارد گرد بسنے والے افراد اور روزمرہ کی ان اشیاء کو کس طرح سمجھتا ہے، جبکہ آخری مکتبہ فکر ان ٹیکنیک سے متعلق ہے جن سے مشین کو اس قابل بنایا گیا ہے کہ وہ انسان سے بہتر اور کئی گنا زیادہ نتائج دے سکے۔ اس کی ایک مثال انٹرنیٹ پر میسر مختلف سرچ انجنز ہیں۔ بعد نظر میں دیکھا جائے تو تیسرے اور چوتھے مکاتب فکر کی تمام تر اساس ہمارا دماغ مسخر کرنے کی صلاحیت پر ہے اور بلا شبہ دماغ انسانی جسم کا پیچیدہ ترین عضو ہے جس کے افعال اور اس کے میکانزم کو پوری طرح سمجھنا اب تک ممکن نہیں ہو سکا۔ گوگل سرچ، IBM واٹسن، جدید مہلک ہتھیاروں کی دوڑ، صنعتوں، معاشیات اور سوشل میڈیا، غرض یہ کہ اب ہر جگہ AI کا سکہ چلتا نظر آتا ہے۔ گزشتہ 50 برس میں جو ایجادات اور تحقیقی مواد سامنے آیا ہے وہ ایک حد تک کمزور یا محدود ذہانت کا حصہ تھا، جیسے کہ چہرہ پہچاننا یا انٹرنیٹ سرچ انجن، جن کے ذریعے ہم انتہائی کم وقت میں اپنے کام کو بھرپور طریقے سے سر انجام دینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ محققین کے لیے یہ AI کی کم ترین سطح ہے کیونکہ ان کا اصل پروگرام ٹیکنالوجی کو اس حد تک لے کر جانا ہے کہ مشین انسان کے آپریٹ کیے بغیر از خود کام سر انجام دینے کی اہلیت کی حامل ہو، جس کی ایک مثال ہیومنائڈ یا انسان نما روبوٹس ہیں جن پر 1995 سے کام کیا جا رہا ہے، اور اب تک ایسے لاکھوں کی تعداد میں روبوٹس متعارف کرائے جا چکے ہیں جو مشینوں کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی اچانک رونما ہونے والی خرابی اور ہنگامی صورتحال سے مؤثر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں۔ اس کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ ہماری زندگی میں
میں AI کا تیزی سے بڑھتا ہوا اثر و رسوخ انسان کی اہمیت کو گھٹا کر مشین کو اس کے متبادل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ لوگ ٹیکنالوجی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر اپنی ذاتی خداداد صفات پر انحصار ترک کرتے جا رہے ہیں۔ معروف برطانوی مفکر اور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ مصنوعی ذہانت کو انسانیت کے لیے خطرہ قرار دے چکے ہیں۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کو اس طرح ترقی دی جائے کہ وہ انسانیت کی صحیح خدمتگار کے طور پر ترویج پائے، نہ کہ اسے انسانی دماغ اور ذہانت کو مات دینے کے لیے استعمال کیا جائے۔